اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مولا علی سے محبت کرنی چاہیے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنی چاہیے، حضرت امام حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور تمام ولیوں کے سردار مولا علی ہیں۔ اس کے باوجود مولا علی کی حالت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اپنی بیٹی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے فاطمہ میری لخت جگر، اس بات کے گمان میں کبھی مت رہنا کہ تم میری بیٹی ہو، اور قیامت کے دن اس بات سے تم بچ جاؤ گی۔ قیامت کے دن اس بات کے گمان میں مت رہنا کہ تم میری بیٹی ہو تو تم سے حساب میں کچھ آسانی ہو جائے گی، اس دن تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے نہیں فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا یا جو کر کے بتایا یا جو کیا وہ سب اپنی امت کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے فرما کے جا رہے ہیں کہ یہ گمان میں مت رہنا کہ ہم حضور کے امتی ہیں تو ایسے ہی بچ جائیں گے، ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا، یا ہم فلاں کے مرید ہیں تو ایسے ہی بچ جائیں گے۔ آپ کسی کے بھی مرید ہو، قیامت کے دن آپ کے کام صرف آپ کے عمل آئیں گے۔ آپ نے جو اعمال کیے ہوں گے وہ عمل آپ کے کام آئیں گے، آپ نے جو نمازیں پڑھی ہوں گی وہ نمازیں آپ کے کام آئیں گی، جو روزے آپ نے رکھے ہوں گے وہ روزے آپ کے کام آئیں گے، آپ نے پڑوسیوں کے حق ادا کیے ہوں گے وہ حق آپ کے کام آئیں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے مان لیجیے اللہ کے جو حقوق اللہ نے آپ کے ذمہ کیے ہیں وہ ادا نہیں کیے تو پھر قیامت کے دن آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے تو آپ کسی کے بھی مرید ہو جاؤ، آپ کسی بھی پیر کے مرید ہو جاؤ، آپ بچ نہیں پاؤ گے جب تک کہ اس کا حق ادا نہیں کر دو گے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں، اللہ نے جو ہمارے ذمہ حقوق رکھے ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اگر ہم سے اس میں کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اس کی مرضی ہے معاف کر دے یا سزا دے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایسے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ جس کے حقوق آپ نے مارے ہوں گے، جس کے حقوق کو آپ نے پامال کیا ہوگا وہ آپ کو معاف نہ کر دے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بھائی کے حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہیں، آپ کے پڑوسی کے حقوق ہیں وہ آپ کو ادا کرنے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ جس مقام پر ہیں، آپ جس عہدے پر ہیں، آپ سے نیچے والوں کے آپ پر حقوق ہیں، تو ان کے حقوق ادا کرنا ہر انسان پر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لازم ہے۔ کوئی بھی انسان اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ بچ نہیں پائے گا۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جو اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیے انہیں پورا ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ